نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منافقت کے آگے کی علامات بتائی جا رہی ہیں ان دی لائٹ آف سورہ بقرہ ورسز نمبر 17 to 20 اینڈ واٹ از دا چینج آف ہارٹ ایکچولی از، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے گی۔ دیکھیے، منافقت کی صفت بتائی گئی تھی جو بہت ضروری ہیں سمجھنا، ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں واپس۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ تمام صفات یا ان میں سے کوئی ایک پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لاسٹ آیات میں ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ منافق کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، اللہ کی بات کو نہ ماننا، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کو تو مان لیا ہے لیکن آپ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بڑا سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، اصلاح کے نام پر فساد کرنا، کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ فساد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، بگاڑ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کو اچھائی اور برائی کا جو لیول ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی سمجھنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو باقیوں کو اچھا لگے نہ لگے وی ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے؟ اس لیے کرائٹیریا اصلاح کا قرآن اور حدیث ہم کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، جھوٹ بولنا، جو کہ احادیث پیچھے بھی ہم نے کافی بار ڈسکس کی تھی کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کے دو فیسز ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتا ہے اور باہر سے وہ کچھ اور پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر بے حس ہونا، بے حس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ڈی سینسٹائزڈ ہو جانا، کسی کی فیلنگز کی پرواہ نہ کرنا، کسی کا بھی مذاق اڑا دینا، سامنے والوں کو بے وقوف سمجھنا حالانکہ وہ دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، دھوکے باز، دھوکہ دینے والے۔ اوپر سے تو نظر آ رہا ہے کہ ہم اسمارٹ ہیں اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کو بہت اچھا بزنس کرنا آتا ہے، لیکن ایکچولی انہوں نے دھوکہ دیا، اور مومن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، جیسے ہیں ہم ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے دھوکہ دے کر تجارت کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو آپ کا مال گیلا ہے، اگر بارش میں بھی بھیگا ہے تو آپ اس کو اوپر رکھیں تاکہ لوگوں کو نظر آ جائے، اس کی اصلیت پتہ چل جائے۔ پھر دیکھیں، علم کا نہ ہونا، یعنی اگر ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمارا عمل مختلف ہی ہوگا، تو ایٹ دی اینڈ ہو سکتا ہے ہم منافقت کی طرف چلے جائیں۔ اسی لیے علم کا نہ ہونا بھی منافق کی ایک صفت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، مذاق اڑانا، جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پہ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا ہے؟ مذاق اڑانے والے ہیں وہ لوگ، دوسروں کا بات بات پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، کس سے بول رہا ہے، کیا اس بات میں کوئی بھلائی ہے، کوئی بہتری ہے، یا یہ بات لغو میں آتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، دو باتیں کرنا، جیسے ابھی ڈسکس کیا کہ آپ اندر سے کچھ ہیں اور اوپر سے کچھ ہیں۔ پھر گمراہی پسند کرنا، حق بات معلوم کرنے کے بعد بھی اگر ہماری دنیاوی زندگی پہ خواہشات پہ ضرب پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پریفر کرتے ہیں کہ ہم حق بات کو نہ مانیں اور اپنی طریقے سے چلتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی منافق کی صفت۔ اب دیکھیے تھوڑا سا دل کے بارے میں امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے اور کچھ جو اس میں رہ گئے تھے۔ دیکھیے، واٹ آر دی فنکشنس آف ہارٹ، دل کیا کرتا ہے ایکچولی، دل کا رول کیا ہے؟ ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ دل کے بنا انسان رہ ہی نہیں سکتا، اور دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو انسان کی موت فوری طور پر واقع ہو جاتی ہے۔ تو دل انسان کا سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے جس پر پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری، ٹھیک ہے؟
ایک منٹ بھی ہم دل کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. اسی لیے دل کی درستگی ایمان کی درستگی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. دل ایک انتہائی طاقتور آرگن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انتھک کام کر رہا ہے. مطلب یہ بالکل بریک نہیں لیتا. اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی دل کا اس طرح کا معاملہ ہوتا کہ اس کو پمپ کرنے کے لیے یا انرجی کے لیے ریلیکس کرنا ہوتا اور وہ اپنا کام چھوڑ دیتا، تو ہم سوچیں نا کہ ہم زندہ کس طرح رہتے. تو سب سے زیادہ طاقتور آرگن ہمارا دل ہے جو کنٹینیوس کام کر رہا ہے. 4 انچ لمبا اور 2.5 انچ چوڑا یہ آرگن کسی حال میں بھی آرام نہیں کرتا. ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ کام کرتا ہے، اور سب سے زیادہ کام جسم میں ہمارا دل ہی کرتا ہے. 13 سیکنڈز میں 1 گیلن خون جو ہے دل کے ذریعے سے پوری باڈی میں گزرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی پمپنگ سپیڈ کیا رہتی ہے؟ جس طرح ایک موٹر ہوتی ہے 6 فٹ اونچا فاؤنٹین نکال دے، اتنی اس کی سپیڈ ہوتی ہے. تو جسم کا ہر حصہ ہی ہمارا دل سے کنیکٹڈ ہے. ہر جگہ ہمارا دل کے ذریعے سے خون پہنچ رہا ہے، ہماری غذا پہنچ رہی ہے، آکسیجن پہنچ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ ہی انسان کے پورے جسم میں ہوتا ہے. جو خیالات ہمارے دل میں ہوتے ہیں وہی ہمارے پوری باڈی کے اندر ریڈیٹ کرتے ہیں. تو دل برین کو سگنل دیتا ہے ہمارا کرنے کے لیے کہ اس کو ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ یہ چیز وہ فیل کر رہا ہے، تو دماغ بھی اس کے اوپر فورس ہو جاتا ہے کہ وہ بھی وہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. دل دماغ پر حاوی ہوتا ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ جو ہمارے دل میں ہے وہی ہماری پوری باڈی سوچنے لگتی ہے، ویسے ہی ہمارے آرگنز عمل کرنے لگتے ہیں. اگر ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے ہاتھ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، نہ ہمارے پیر ہمیں اس جگہ پر لے کے جاتے ہیں جہاں سے ہماری بیڈ میموریز ہوتی ہیں یا ہمارا دل دکھا ہوتا ہے. تو یہ ہارٹ انٹیلیجنس کہلاتی ہے. یہ دونوں ایکچولی کوآرڈینیشن میں کام کرتے ہیں. اگر ہمارا دل صحت مند ہے تو ہمارے برین ہیلتھ بھی اچھی رہے گی. ایسے اگر ہمارے دل میں ill فیلنگز ہیں تو ہمارا برین obviously کرپٹ ہوگا. جیسے وہ حدیث تھی بخاری کی کہ سن لو انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. کیا ہے وہ آرگن؟ سن لو، وہ دل ہے. تو کامیاب انسان کی قابلیت میں ایکچولی IQ 4% کا کام کرتا ہے. باقی 96% کیا چیز ہوتی ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس. جی ہاں، ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہماری انٹیلیجنس بیسڈ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بیہیویئرس، ہماری پرسیپشن کس طرح کام کرتی ہے، ہم لوگوں سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں، کیسے ہم اپنے ریلیشن شپس کو جوائن کر کے رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتی ہے. تو کامیاب ہونے کے لیے ہائیلی انٹلیکچوئل ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت اسمارٹ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں. ہائیلی انٹلیکچوئل ہونا کامیابی کے لیے کوئی کرائٹیریا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا آپ ایموشنلی اسٹیبل ہو کر کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دل ایموشنس کی سیٹ ہے. ایکچولی جتنے ایموشنس ہیں وہ سارے دل سے ہی اسٹارٹ ہوتے ہیں. تو ریئل انٹیلیجنس از ٹو اسٹیبلائز دیز ایموشنس. تو اصل میں انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے جس کو اپنے ایموشنس قابو رکھنے آتے ہیں. یعنی وہ کس طرح اپنے ایموشنس کو پہچانتا ہے کہ اس جگہ مجھے غصہ نہیں کرنا، فلاں جگہ مجھے خوش ہونا ہے، اور اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. کہ اگر ہم بہت غصہ ہیں تو ہم غصہ ہی ہوئے چلے جا رہے ہیں، اگر ہم کسی غم کی محفل میں ہیں یا غم کی سچویشن میں ہیں تو اتنا غمگین ہو گئے کہ ہم اپنی دنیا ہی چھوڑ بیٹھے ہیں. اگر ہمیں کسی سے نفرت ہے تو اتنی انتہائی درجے کی نفرت ہے کہ ہمیں اس کی کوئی خوبی ہی نظر نہیں آتی. یا اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اتنا ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ ساری دنیا ہی ہمارے سامنے اندھی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اصلی انٹیلیجنٹ بندہ وہ ہے جو مینیج کرنا جانتا ہو اپنے ایموشنس کو، کہ کون سے ایموشن کی کس جگہ نیڈ ہے، وہ اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکے. اسی لیے ایموشنل انٹیلیجنس برین انٹیلیجنس سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اب دل کے اندر 40,000 نیورونز تقریباً ہوتے ہیں. یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ انفارمیشن سٹور کرتے ہیں. ایک ریسرچ کے اکارڈنگ میں نے آپ کو بتایا 3 پارٹس ہوتے ہیں برین کے. اگر ہم بالکل اناٹمی میں نہ جائیں اس کی، تو اگر اس کے پرسیپشن کے حساب سے دیکھیں تو برین کی 3 پارٹس ہوتے ہیں. انر موسٹ پارٹ ہمارا ڈیزائرس کا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایموشنز ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر انٹلیکٹ. ڈیزائرس مطلب ہماری خواہشات،
کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، کس چیز کا ہمارا دل چاہ رہا ہے. یہ ہو گیا نا، جو ہم کہتے ہیں نا دل چاہ رہا ہے، تو ایکچولی برین کے اندر یہ ہوتا ہے ڈیزائرز والا پارٹ، اس کے اوپر ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں یعنی ہمارے جذبات. پھر سب سے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل سے کیسے کام لیتے ہیں. تو ہمارے دل میں جو بھی خیال آتا ہے وہ ایکچولی ان سائٹس کو جا کر ٹریگر کرتا ہے، یہاں پر ایکٹ کرتا ہے، اسی کے حساب سے ہمارا دماغ آپریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اسی لیے بہت سے فیصلے ہم دل سے کرتے ہیں اور ہمارا برین پوری باڈی کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس کو کرنے کے لیے، اس کو فالو کرنے کے لیے. اور ایسے ہی اگر ہمارے دل میں بہت ڈیزائرز ہیں تو ہمارا دماغ خود بخود ڈیزائرز کی طرف چلا جائے گا کہ ہم کچھ بھی نہیں سوچیں گے، بس ہمیں اپنے ڈیزائرز کو چیز کرنا ہے. پھر وہ انسان کیا کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر دل چاہے گا تو ہی ہمارے عمل بدلیں گے. دل بدلا تو ہمارے عمل بدلے. ان تینوں حصوں میں سے جس کو ہم زیادہ فیڈ کریں گے، زیادہ ایکٹیویٹ رکھیں گے، وہی چیز اسٹرانگ ہوگی. اگر ہم عقل زیادہ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم انٹلیکچوئل زیادہ ہیں تو کیا ہوگا، ہمارا برین اسی طرح سے سوچنے لگے گا. اگر ہم بہت جذباتی ہیں تو ہماری عقل میں سوائے جذبات کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر ہم خواہشات کے بندے بن گئے تو پھر ہم خواہشات کے بارے میں ہی سوچتے چلے جائیں گے. یہ دیکھیے، ہدایت کیوں نہیں ملتی ہمیں؟ کیا وجہ ہے کہ اتنا سمجھنے کے پڑھنے کے بعد بھی ہم کو ہدایت نہیں مل پا رہی ہوتی ہے؟ وجہ یہ رہتی ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہمارا دل بدلنے تو آئی ہے کہ ہمارا دل جو دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے اس کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، لیکن ہم ریڈی ہی نہیں ہوتے، ہم قیمت دینے کو تیار ہی نہیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت بھی نہیں دیتا. کیوں؟ کوئی لینا چاہ ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی تو نہیں کرتے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ہر ایک بندہ مسلمان پیدا ہوتا، اللہ کی عبادت کرتے پیدا ہوتا جس طرح فرشتے ہیں، لیکن اس طرح ہماری آزمائش ہی نہیں رہتی. تو کوئی طلب کرنے والا ہوگا تو اس کو ہدایت ضرور ملے گی، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ملے گی. اور کیا ہوتا ہے پھر؟ دنیا کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے. ہمیں دنیا کی فکر رہتی ہے اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہونا ہے. تو اگر ہم بالکل سیریس ہیں اس چیز کے لیے، اپنے ہارٹ ہیلتھ کے لیے، اپنی لائف کے لیے اینڈ لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے، تو ہم کو سیریسلی اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے. پھر دیکھیں، اونلی ایکسٹرنل چینجز ول ناٹ ڈو دی نیڈفل. یعنی اگر ہمیں رب کی معرفت چاہیے، ہم اپنی زندگی کی قدر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے دماغ کو علم دینا پڑے گا، اس کو قرآن میں لگانا پڑے گا، اس کو نالجبل باتیں بتانی پڑیں گی. ایمان والوں کی، علماء کی محفل یا نالجبل پرسنس کی گیدرنگ یا ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے ہی کیا ہوگا، ہمارے اعمال تبدیل ہوں گے، ہمارے ایکشنز چینج ہونا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ ایکشنز ہماری ہر چیز میں نظر آئیں گے. اسی طرح سے بندہ دھیرے دھیرے منزل طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین صرف لبادہ اوڑھنے کا نام نہیں ہے. صرف ظاہری چینجز، صرف عبایا کیری کرنا، داڑھی رکھ لینا یا سر سے دوپٹہ ڈھانک لینا، ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ کے سب جگہ گھومنا یا تسبیح لیے بیٹھے رہنا، اگر ہم صرف ظاہری ہیں تو یہ ایکچول دین نہیں ہے. دین یہ چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اندر سے تبدیل ہو. ظاہری عمل اپیرنس جو ہے یہ ایک حد تک کام کرتے ہیں کہ آپ ریپرزینٹیٹیو بنتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے، لیکن اندر سے ہمارے اندر جھوٹ بھرا ہے، فریب بھرا ہوا ہے، کہتے کچھ ہیں ہم کرتے کچھ ہیں، مذاق ہم اڑاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو ہم نہیں مانتے. تو اسی طرح کی دین والوں کی وجہ سے ہی لوگ دین والوں سے بھاگتے ہیں. اگر ہمارا ظاہر کچھ، باطن کچھ اور عمل کچھ ہے اور ہم پریچ کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوگا، لوگ ہماری باتیں ہی نہیں سنیں گے، لوگ ہمیں دیکھتے ہی دور بھاگیں گے. اسی لیے بینگ اے مسلم ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ فوری طور پر عمل کرنا ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. کوشش کرنا ہے کہ ایسا کوئی عمل ہم سے نہ ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں لیکن ہم کر نہیں رہے. پھر دیکھیں، جسمانی صحت کے بنا روحانی صحت ممکن ہی نہیں ہے. اگر ہم فزیکلی فٹ نہیں ہیں اور ہم ہیلدی نہیں فیل کر رہے تو کیا ہوگا، نہ ہمارا عبادت میں دل لگے گا، نہ ہم سے نمازیں پڑھی جائیں گی، نہ ہی ہم روزہ رکھ پائیں گے. تو دین پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ہیلدی ہوں.
جسمانی صحت ہے، ہماری روحانی صحت ہے، اسپریچول جسے کہتے ہیں، پلس جذباتی طور پہ ہم سٹیبل ہیں، بہت زیادہ ایموشنل نہیں ہیں، ہمارا سوسائٹی سے ہمارا ریلیشن بہت اچھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اوور آل آسپیکٹ ہے کمپلیٹ ویل بینگ کی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ صحیح طور پر عبادت کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ فزیکلی فٹ نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے منہ میں کیا جا رہا ہے، کس وقت ہم سو رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم کیا خیالات رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں. دین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھتے رہیں قرآن اور ہمیں اس کا معنی بھی نہ پتہ ہو، نہ ہم اس پہ عمل کرنا جانتے ہوں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، پورے دن ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، پوری رات ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہماری باڈی ایک دم سے تھک گئی ہے. تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح شادی بھی کی اللہ کے نبی نے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ باتیں سمجھنا کہ ہماری فزیکل ہیلتھ بہت ضروری ہے. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام، بتائیے. میم میں یہ پوچھ رہی ہوں یہ کلاس یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ ہوگی؟ کیونکہ آج میرا وائی فائی نہیں چل رہا تو یہ چلی جا رہی ہے بار بار. آپ بے فکر رہیں، میں اس کلاس کے بعد اسے یوٹیوب پہ ڈال دوں گی، آپ جتنا ہو سکے اتنا کیری کر لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو میم. یہ بار بار نا بار بار بند ہو جا رہی ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی میں. ٹھیک ہے چلو. پھر اس کے بعد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے اندر، جی ایمان کے اندر فیول بھی، ہمارا فیول ضروری ہے. جو ہمارے دل کے اندر ہمارا فیول کا کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان. اگر خون باڈی کے سارے پارٹس میں نہیں جاتا، یعنی اگر ایمان ہمارے ہر پارٹ کے اندر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ پارٹ ہمارا بیکار ہو جائے گا. جسٹ لائک کسی باڈی پارٹ میں کلاٹ ہو جائے تو بلڈ آگے نہیں جاتا، اسی طرح اگر ہمارا کوئی پارٹ یا ہمارا ایمان کسی بھی ایک آرگن میں نہیں پہنچ رہا تو وہ ایریا ہمارا کرپٹ ہو جائے گا، اس سے ہم وہ کام نہیں لے سکتے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بنایا ہے. اب دیکھیے، دین کا صحیح علم ہونا اور صحیح ماحول ہونا، یہ چیزیں کیا ہے؟ ہماری باڈی کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہیں کہ ہماری باڈی اس سے درست رہتی ہے، تندرست رہتی ہے، آکسیجن کا کام کرتی ہے. اور آکسیجن از دی موسٹ وائٹل تھنگ فار آور باڈی. بنا آکسیجن کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. گندا ماحول ہونا، یعنی جہاں پہ دینی چیز نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں فلفل ہو رہے، اس جگہ کو ایکویولنٹ سمجھے آپ کس کے؟ پولیوشن کے. کہ جہاں بہت پولیوشن ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، آکسیجن ہماری اس سے متاثر ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ ماحول جہاں پہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں یا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، وہ ہماری روح پہ اثر کرتے ہیں. اسی لیے ایسے ماحول سے بچنا بہت ضروری ہے. پھر یہ دیکھیے، دنیا کے نقصان پر ہمارا دل دکھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کوئی چیز لے لیتا ہے کچھ وقت کے لیے تاکہ کچھ بہتر عطا کرے، یا ہمیں کوئی بیماری دے دیتا ہے، یا ہم سے کوئی اپنا چھین لیتا ہے، کسی بھی طرح کا دنیاوی نقصان جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے برا ہے، اس میں ہمارا دل دکھتا ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس چیز کے لیے الزام دیتے ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ ہم دین پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم دین کو سارا قصور دے دیتے ہیں کہ جب سے دین پہ چلنا شروع کیا ہے تب سے ایسا ہونے لگا ہے؟ کیا اس وقت بھی ہم شکر گزار ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کیا میرا بندہ ابھی بھی بااصول ہے، کیا اسے مجھ پہ یقین ہے؟ تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے جس سے ہمارا دل دکھتا ہے تو ہمارا دل بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور اس نے اسی کو دھڑکنا سکھایا ہے. تو اس نقصان پر صابر رہیں، اپنی آزمائشوں میں استقامت کے ساتھ رہیں کہ یہ پرابلم آئی ہے تو کوئی نہ کوئی بہتری لے کر آئے گی، اور زیادہ بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں. ورنہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اپوزٹ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آزمائش ہمارے لیے عذاب بن جائے گی.
دیکھیے منافقت اور ہماری زندگی، کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں کیا اس میں ہم دو باتیں تو نہیں کر رہے؟ کیا ہمارا کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے؟ لائک جیسے یہ بتایا کہ ان کی زبان میں اور دل میں فرق ہوتا ہے، تو کیا ہم اپنے پیرنٹس سے یا اپنے گھر والوں سے کچھ کہتے ہیں اور ہم جب باہر جاتے ہیں اپنے ورک ایریا میں یا اپنے فرینڈس کے ساتھ تو ہم کچھ اور کرتے ہیں؟ کیا ہم ڈول فیس ہیں؟ ایسے ہی کہ ہم اپنے ٹیچرز کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ان کو بولتے تو ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے لیکن ہم نے اس کام کو چیٹ کیا ہوتا ہے. پلس شعور نہیں رکھتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اگر ہم باہر جا کے کچھ نان ویج آئٹم لیتے ہیں تو مے بی اس کے اندر حلال طریقے سے کچھ نہ ہو، یا اس ریسٹورانٹ میں پورک بھی سرو ہوتا ہو، یا مثال کے طور پر جس طرح ہم کسی بھی ایریا کے موموز جا کے کھا لیتے ہیں، چکن موموز، وی نیور نو کہ انہوں نے حلال ڈالا ہے یا نہیں ڈالا. اٹ از ہائیلی ڈاؤٹ فل. انلیس آپ کو پتا ہے کہ وہ مسلم شاپ ہے یا وہاں سے حلال میٹ آ رہا ہے، کنفرم ہے، تب تک آپ کو اس چیز پہ اپنے ایمان کو ڈاؤٹ فل نہیں بنانا. جو چیز آپ کے لیے ڈاؤٹ فل ہے اسے آپ بالکل چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح انسان کا گوشت کھانا بھی منع ہے. اور ہم کیسے کھاتے ہیں انسان کا گوشت؟ غیبت کر کے، اپنے بھائیوں کے اپنی بہنوں کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کر کے، تو وہ بھی منع ہے. اور ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں. ہم نے صرف ڈسکس کیا کہ ان کے گھر میں ایسا ہوتا ہے اور ان کے بچے اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ ہم یہ جان ہی نہیں رہے کہ ہم ان کی غیبت کر رہے ہیں. کسی اور کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ اگر وہی بندہ ہمارے بارے میں اس طرح سے بات کرے گا تو ہمیں برا لگے گا یا نہیں. تو یہی کرائیٹیریا ہے. اگر یہ بات ہم اس بندے کے سامنے کہہ سکتے ہیں دین اٹ از اوکے، اٹ از فائن. لیکن اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارے ریلیشنز خراب ہوں گے یا وہ بندہ اس بات سے ہرٹ ہو جائے گا، تو وہ بات آپ کو اس کے پیچھے قطعی طور پر نہیں کرنی ہے. یہی غیبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ہمارا دل بالکل بے حس ہے. ہم مردہ فیل کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے فیل ہی نہیں کرتے. اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ پہلے ہمارا کام ہو جائے، ہماری اپنی لائف سیٹ ہو جائے، یا ہمارا اپنا شیڈیول کے جتنے کام ہیں وہ سارے پورے ہو جائیں. کسی نے ہم سے ہیلپ مانگی ہے اور ہم کیا کریں گے؟ اپنی لمبی سی لسٹ بتا دیں گے کہ ہمارے پاس یہ کام ہے کرنے کے لیے. تو یہ بے حسی بھی منافقوں میں پائی جاتی ہے، جو کہ اگر ہمارے اندر بھی ہے تو ہمیں اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں لگ رہا ہے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ اس اسٹیج میں ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتے ہیں اور پھر بھی نہ کریں، تو کیا ہے؟ چاہے آپ قرآن پڑھنے والے ہو، بخاری پڑھانے والے ہو، قرآن پڑھانے والے ہوں، آپ نیک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں کسی کی خیر خواہی نہیں ہے. ایسے ہی جھوٹ بولنا، کہ ہم کیا کرتے ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ ہمارے یہاں شادی کے وقت بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جبکہ ہم 5 بار دن میں نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ایسی رسمیں ہو یا کوئی بھی ایسی گیدرنگ ہو، سب سے زیادہ ہمارے جھوٹ تبھی نکلتے ہیں. پھر فساد کس طرح سے کرتے ہیں ہم؟ دیواروں پہ لکھنا شروع کر دیا، اسکول کی ڈیسک پہ لکھنا سٹارٹ کر دیا. پلس والز ہیں، اگر ہم باہر جاتے ہیں کہیں، وہاں پہ ہم والز پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہوں گے ایسا کرتے ہوئے؟ کسی بھی مونیومنٹ پہ آپ جائیے، وہاں دیکھیں کتنے لوگوں کے نام آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ فساد کی فارم ہے. کہیں پہ بھی جایا ہم نے جاگتے ہیں اور ہم کوڑا پھینک دیتے ہیں، کچھ ہم نے کھایا ہم نے سائڈ میں پھینک دیا. تو اگر آپ کے پاس کوئی پالی نہیں ہے تو آپ اسے اپنے بیگ میں رکھ دیجیے. اگر ڈسٹ بن نہیں ہے تو آپ کو باہر پھینکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح کیا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں فساد ڈلوانا. 2 لوگوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے، ہم نے جا کے ان کو لڑوا دیا کہ آپ کے بارے میں تو وہ کہہ رہی تھی، فلاں بات کر رہی تھی. اس طرح کیا ہے؟ یہ بھی فساد کی فارم ہے. تو منافقت کو ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے یہ ایگزامپلز دیے جا رہے ہیں. علم نہیں ہونا، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، لیکن ہم نہیں پڑھتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ لا علمی بھی اسی کی صفت میں سے آتا ہے. مذاق اڑانا دوسروں کا، کسی کے کپڑوں کو ٹونٹ کر دینا، کسی کے میک اپ پہ باتیں کر دینا. اسی طرح کیا ہے؟ روشنی چھوڑ کر گمراہی پسند کر لینا، کہ ہمیں معلوم ہے قرآن کا احکام آ چکے ہیں، اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. یہ سب ہدایت کے بیریئرز ہیں. لمبے سفر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آرام کریں، ہمیں ریلیکس ملے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے دنیا کی زندگی میں جتنا ہم تھکا سکتے ہیں خود کو تھکا لیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری منزل اور سکون کا گھر کیا ہے؟ ہماری آخرت. اگر ہم نے یہاں آرام کر لیا تو ہمیں وہاں پہ آرام نہیں مل پائے گا. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی دیکھیے توریہ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے. توریہ کیا چیز ہوتی ہے؟
اس کی مثال ایسے بتاتی ہوں آپ کو کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے تو راستے میں، کیونکہ اللہ کے نبی جب وہاں سے جا رہے تھے تو ان کے پیچھے مشرکین نے کہلا دیا تھا کہ جو بھی محمد کو ڈھونڈے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو ہمارے پاس لا کے دے گا اس کو ہم انعام دیں گے. تو اللہ کے نبی جب ہجرت کے لیے نکلے تو راستے میں ان سے حضرت ابو بکر کو تو لوگ پہچانتے تھے کیونکہ وہ پورے بزنس مین تھے ایک اچھے لیول پہ. اس کے بعد کیا ہوا، ان کو دیکھ کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بولا کہ یہ راستہ دکھانے والے ہیں. انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ہاں یہ راستہ ہی تو دکھا رہے ہیں، یہ ہمیں صحیح راستہ تو بتانے والے ہیں. ان کے دل میں جھوٹ نہیں تھا، لیکن اس سچویشن میں اگر آپ بتا دیتے کہ یہ رسول ہیں تو اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ تھا. تو جب ایسی کبھی سچویشنز آئیں جہاں پر سچ بولنے سے بہت زیادہ فساد ہونے کا ڈر ہے تو وہاں پہ کیا یہ سچویشن ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ اس طرح سے سچ کو چھپائیں کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو، انلیس نیڈڈ. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تب اس کا استعمال جائز ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی حدیث سے یہاں پہ پتہ چل رہا ہے. پھر لاسٹ میں اپنے ساتھ سچا ہونا. کامیاب انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے سچا ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا ہے، ایموشنز کو کیسے اسٹیبلائز کرنا ہے اور جھوٹ کو کس طرح نکالنا ہے. تو جھوٹ میں وقتی فائدہ ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے. تو اسی لیے ان کی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آپ اپنا قرآن کھولیے، آیت نمبر 17. یہ دیکھیے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. کیا بتائی جاتی ہے؟ مثال. مثلہم کے اندر کیا آیا ہے؟ دیکھیے مثال، سنا سنا لگ رہا ہے تو یہ مثال ان لوگوں کی، کمثلی مثال اس کی جیسی ہے، یعنی مانند اس کے مثال ہے، الذی جس نے، استوقدہ. استوقدہ جو ہے یہ واو قاف دال سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایندھن کے، انجن. ٹھیک ہے، تو روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانے کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لائٹ چاہیے، اس لیے ہم نے کیا کیا، کسی چیز کو لٹ کیا. پھر دیکھیے نارن، نار آگ کو کہتے ہیں. فلما پھر جب، اضاءت ضاد واو حمزہ، یہ روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب اس نے روشن کر دیا، جب ایسی روشنی ہوئی جس میں تھوڑی گرمی بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کو ہیٹ بھی ملے گی along with دی لائٹ، تو اس کو کہتے ہیں ضاد واو اور ضاء. ٹھیک ہے، تو اضاءت کا مطلب ہو گیا جب اس نے روشن کر دیا. کیا روشن کر دیا؟ ما حولہ. اردو میں یوز ہوتا ہے نا ماحول، تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ ہماری سراؤنڈنگس، جو انسان کے ارد گرد ہوتا ہے. یعنی جب اس نے اپنا ماحول روشن کر دیا. ذہبا، ذہبہ مطلب لے جانا، یہ ورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جانے کے. اور اگر ذہبہ کے بعد بی آ رہا ہو، جیسے آگے دیکھیے بنورہم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. ٹھیک ہے، ورنہ ذہبہ کے معنی ہوتے ہیں جانا، اور اگر بعد میں با آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے لے جانا. تو ذہب اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے لے لی. تو لے لی مطلب چھین لی، یہاں پہ مینشن ہے جیسے. تو اللہ تعالیٰ لے گیا. کیا لے گیا؟ بنورہم. نور لائٹ کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کا نور لے لیا ان سے. وَتَرَكَهُمْ، ترک کر دینا سنا ہوگا آپ نے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا. وَتَرَكَهُمْ، انہوں نے چھوڑ دیا کیا؟ ان کو فی ظلماتن، ظلمات میں. ٹھیک ہے، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. تو اندھیرے، ظلمات جو ہے یہ ظلم کی جمع ہے. ظلم ہم بولتے ہیں نا کہ یہ کتنا ظلم کرنے والا انسان ہے، تو ایکچولی ظلم کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. کیونکہ ظلم کرنے پہ بھی انسان دوسرے کا حق مار رہا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ ناحق کرتا ہے، تو وہ بھی سمجھ لیجیے اندھیرے کی طرح ہے، یعنی روشنی کا نہ ہونا. ظلمت کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ظلم. تو ظلمات لا یبصرون، بصر سے بنا ہے. ٹھیک ہے، نہیں دیکھ سکتے. پھر ہے سمم. سمم جو ہے یہ سن نہ سکنا کے لیے یوز ہوتا ہے، یا پھر اونچا سننے کے لیے، کہ جس بندے کو ہیئرنگ پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بکمن. بکمن کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی بول نہیں پا رہا، سننے کے بعد بھی وہ بول نہیں پا رہا، یا پھر وہ بول ہی نہیں سکتا. ایسے ہی امیون کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہونا، نابینا ہونا. ٹھیک ہے، جو بندہ دیکھ ہی نہیں پا رہا، تو امیون اس کو کہتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے یعمہون پڑھا تھا، تو اس میں امہن تھا. امہن کا مطلب تھا دل کا اندھا ہونا، اور یہاں پہ امیون ہے. امیون کا مطلب ہے آنکھوں کا اندھا ہونا.
ٹھیک ہے. فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے. یرجعون رجع سے بنا ہے، رجوع کرنا ہم نے سنا ہوگا. رجوع کرنا مطلب لوٹ آنا. اس کے بعد دیکھیے او کا جو ورڈ ہے یہ حرف عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز میں ڈاؤٹ ہونا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کتاب یا کاپی، پینسل یا پین، اس طرح او کا مطلب ہوتا ہے یا، ایدر دس اور دیٹ. ٹھیک ہے. او کسیبن، کا مطلب ہے یہاں پہ جسے ہم کسی چیز کے لیے آپ سملی کا کام کرتے ہیں، یعنی اس کی مثال دے رہے ہیں. سیب کہتے ہیں بارش کو، بہت زوردار بارش، یعنی خوب بادل ہیں آسمان میں، بجلی کڑک رہی ہے اور تیزی سے نیچے آنے والی بارش، جو بہت تیزی سے آتی ہے بارش. ٹھیک ہے، سخت بارش کو کہتے ہیں سیب. تو کسیب کے بعد کیا ہے؟ من السمائی، آسمان سے یہ بارش آ رہی ہے آسمان سے، فیہی جس کے اندر کیا ہے؟ ظلمات، اندھیرے ہیں. رعد کسے کہتے ہیں؟ کڑکنے والی بجلی کو، کڑکنے جس کے اندر کیا ہے؟ گرج ہوتی ہے، آپ کو اس کی آواز بھی آئے گی. ٹھیک ہے. اور ایسے برق کیا ہوتا ہے آگے؟ برق کہتے ہیں وہ بجلی جو صرف چمکنے والی ہے. رعد ہو گئی گرجنے والی بجلی، اور برق کون سی ہو گئی؟ جس کے اندر روشنی بھی ہے. یعنی ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں تو ایک دم لائٹ ہی لائٹ ہو جاتی ہے نا، اور اس میں آواز نہیں ہوتی، وہ برق ہوتی ہے. اور جس میں ایک دم تھنڈر کی آواز آتی ہے، بیٹھے بیٹھے سب ہل جاتا ہے، وہ گرج والی بجلی ہوتی ہے رعد. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یجعلون اصابعہم، یجعلون، جعل پیچھے بھی گزرا تھا. ٹھیک ہے. جعل کیا کہتے ہیں؟ ایک حالت سے دوسرے میں ڈالنا، ایک سچویشن سے دوسرے میں جانا. تو یجعلون میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیا. اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو. ٹھیک ہے. اصابع ہو گئے اپنی انگلیاں انہوں نے لے کے کانوں میں ٹھوس لی. کیوں ٹھوس لی؟ کیونکہ بجلی کڑک رہی تھی پیچھے. فی آذانہم، آذان اذن کی جمع ہے ان کے کان. من السوائقی، سوائق جو ہے سائقہ کی جمع ہے. سائقہ ہمیں پتا ہے کہ بجلی کو کہتے ہیں وہ بجلی جو اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ اگر زیادہ دیر اسے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بے ہوش ہونے والے، گم کرنے والی بجلی بالکل. اور اس کے 3 مطلب اور بتائے گئے ہیں. اس کا مطلب موت بھی ہو سکتا ہے، یا پھر عذاب سے بھی مراد لیا گیا ہے، یا آگ سے مراد لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو من السوائقی یعنی اس کڑک والی بجلی کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. کیوں؟ حذر الموت، حذرا ڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈر ہونا، اندیشہ، ڈاؤٹ ہونا کسی چیز کے لیے، اور موت ہو گیا موت کے لیے. ٹھیک ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، محیطم بالکافرین، محیط کہتے ہیں گھیرے ہوئے کو، احاطہ کرنا کسی چیز کا، کسی چیز کو سراؤنڈ کر لینا، گھیر لینا. بالکافرین یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یکاد البرقو، یکادو، کادا یکودو ہوتا ہے کہ کسی کام کا قریب ہونا، اٹ از ویری کلوزر ٹو ہیپن. ٹھیک ہے. یعنی ایسا ہونے ہی والا ہے. یکادو کیا؟ البرقو، کہ بجلی، یخطفو، اچک لے جائے گی. خطف کہتے ہیں ایک دم چھپٹ لینا کسی چیز میں، اچانک سے آ کر کسی چیز کو چھین کر بھاگنا ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں خطف. تو یخطفو مطلب بجلی اچانک سے آ کے اچک لے جائے گی. کیا چیزیں؟ ابصارہم، ان کی نگاہیں، ان کی نگاہیں ہی بجلی اچک لے جائے گی. کلما، جب کبھی، اضاء وہی ہے چمک جیسے بتایا، لہم ان پر بجلی چمکتی ہے، مشو فیہی، مشو جو ہے مشیت سے بنا ہے، مشی، میم شین یا، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، جیسے واک کرنے کو کہتے ہیں نا. تو اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر روشنی آتی ہے تھوڑی سی تو لائٹ میں کیا کرتے ہیں؟ وہ چل پڑتے ہیں. اور جب وَإِذَا أَظْلَمَ، جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قامو قیام سے بنا ہے. ٹھیک ہے. کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے ہی اندھیرا ہوا، لائٹ چلی گئی، ہم کیا ہوتا ہے جہاں ہوتے ہیں وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہلنا مت، لائٹ چلی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم توڑ دیں گے. تو اس لیے جب بھی اندھیرا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. ولو شاء، لو اگر. ٹھیک ہے. ولو اور اگر، شاء کیا ہوتا ہے؟ شیء سے بنا ہے. شے ہوتا ہے، ہم نے اردو میں یوز کرتے ہیں شے، کوئی بھی شے. تو شے چیز کو کہتے ہیں. تو چیز کو بھی کیونکہ انسان چاہتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو بھی چاہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس ورڈ کو جب بھی آگے آئے گا آپ دیکھیں گے چاہنے کے لیے استعمال ہوگا کہ ولو شاء اللہ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا، لذہبا، تو کیا کرتا؟ لے جاتا، چھین لیتا. بسمعہم، سماعت سے بنا ہے، پیچھے بھی سماع گزرا تھا نا،
تو ایسے ہی بسمعہم ان کی سنوائی، ان کی سننے کی پاور، وابصارہم اور کیا، ان کی آنکھیں یعنی ان کی دیکھنے کی پاور کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کلی ہر چیز کے اوپر، شیئن چیز، ٹھیک ہے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کیا بتایا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے. کیا بیان فرمایا ہے اس آیت کا؟ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. یہ جو آیت ہے یہاں سے ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے نا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یعنی ایک منٹ جی، جب ان لوگوں کی مثال کہ جب روشن کی اس نے آگ، کس کی بات ہو رہی ہے، کس نے روشن کی آگ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ جب وہ مدینہ آئے اور انہوں نے آگ روشن کی. آگ کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اسلام کی روشنی. کہ جب انہوں نے اسلام کی روشنی سب کے سامنے لائی تو کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے اس چیز کو یعنی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ انہوں نے لائٹ جلائی جس سے کیا ہوا؟ سارا ماحول روشن ہو گیا اور فائدہ مند اور نقصان چیز واضح ہو گئی کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو نقصان ہوگا اور اگر ہم فالو کریں گے تو ہمیں فائدہ ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے کیا ہوا؟ ان کی روشنی کم ہوتی گئی، بجھتی گئی، ماحول کا اثر ہوتا گیا، یا انہوں نے زیادہ عبادت پہ دھیان نہیں دیا، یا ان کی دل میں کوئی روگ تھا، جو بھی پریشانی ہے جس کی وجوہات آگے بتائی جائیں گی. تو کیا ہوا؟ وہ پھر سے اندھیرے میں چلے گئے. یہی حال کن کا تھا؟ منافقین کا تھا کہ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، وہ شرک کے اندر تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے ہی روشنی آئی وہ مسلمان ہوئے، حلال حرام کو پہچاننے لگ گئے. پھر دوبارہ سے جب ان کو کفر کی طرف بلایا گیا یا وہ لوٹے تو ان کی روشنی چلی گئی. اس آیت کا یہ مطلب ہے. ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ایمان ایکسیپٹ کیے، اسلام کو ایمان لے کر آئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اپنی وجوہات کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس چیز کو چھوڑتے چلے گئے. اللہ نے نور بصارت لے لی، یعنی یہ آگے آئے گا نا، جیسے اس میں منشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کی لائٹ چھین لی ہے. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پاور نہیں چھینتا. اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کی تاریکی میں بھٹکنے کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. نہیں، وجہ وہ خود ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق آنے کے بعد بھی اسے ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اپنے مفادات کو زیادہ امپورٹنس دی. خود انہوں نے ہدایت کے بجائے گمراہ رہنا پسند کیا، اور انہوں نے روشنی دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں کے پیچھے چلنا پسند کیا جو اندھیرے میں جا رہے تھے. تو اس چیز کے بعد جب انہوں نے حق کو دیکھ لیا پھر اس کو چھوڑا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے حق کی توفیق لے لی. یعنی اگر ہم اس طرح سمجھے کہ اگر ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے اور ہمیں صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے، پھر ہم فالو کرنے کے بجائے صرف دنیاوی یا اپنے فائدے کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں آگے بہت مشکل ہوگی. ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائیں گے اور ہم ہدایت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جیسے ہی ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہاں مجھے ایسا ہی کرنا ہے. اگر ہم نے ذرا بھی تعویلات پیش کری تو کیا ہوگا؟ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت مشکل ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اندھیروں کی طرف چلے جائیں. تو وجہ کیا رہی؟ ان کے دل میں جو انا تھی، وہ تعصب جو ان کے اندر تھا، یعنی ان کا ایگو کہ ہم کسی اور کی بات کیوں مانیں، انکار کرنا دل میں، اور زبان سے انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مان جاتے ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ نہیں ہم فالو نہیں کر سکتے، ہماری دنیا پہ ضرب پڑنے لگ جائے گی، ہماری دنیا ہم سے چھن جائے گی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اسلام کے لیے کچھ قربانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ بزدلی دکھا دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے صلاحیت ہی چھین لیتا ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد بھی حق کو گمراہ ہو جاتے ہیں. تو سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یعنی حق بات سننے کے لیے وہ بہرے ہو جاتے ہیں. اصل میں تو ان کے پاس کان ہیں لیکن حق بات ان کو سنائی نہیں دے گی، حق بات ان کے اوپر سے ان کے کانوں سے ٹکرا کے نکل جائے گی. ایسے ہی دیکھنے کی پاور نہیں رہے گی حق کو.
لوگ ان کے سامنے حق فالو کر رہے ہوں گے لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایسے ہی ان کے کان سنیں گے ہی نہیں حق بات. تو یہ ایکچولی یہاں پر یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کی بکس میں مینشن تھا، پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا. اور جب آپ کی ہجرت ہوئی اور آپ مدینہ آئے تو وہاں پر ان کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل سے نبی آنا چاہیے، یعنی وہ قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے نا، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہی آنا چاہیے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے. اب دیکھا جائے تو چچا زاد بھائی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کزن ہی ہیں، آپ کے ڈسینڈنٹس میں سے تو نہیں ہیں لیکن آپ کے ویری کلوز ریلیٹیوز میں سے ہیں باقی دنیا کے مقابلے. تو تب بھی آپ کو یہی ایگو تھا کہ نہیں ہماری ہی نسل میں سے آنا چاہیے تھا. تو یہ چیز ان کے لیے رکاوٹ بنی کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ان کے پہچاننے کے باوجود بھی ان کے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے، یہ نتیجہ ان کا ہوا کہ انہیں ہدایت سے محروم کر دیا. ٹھیک ہے، تعصب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جب ہم کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اوپر سے سننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. ہم یہ بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری بات سمجھ میں آ گئی، حالانکہ کانوں کے اندر ہمارے آواز ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اسے سننا ہی نہیں چاہتے. تو ہم اگر تکبر رکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کی بات ہی نہیں سنتے کہ اس کو ہم سے زیادہ تھوڑی پتہ ہے. تو ہم دکھ تو رہا ہوتا ہے بظاہر کہ ہم سن رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. تو حق کے ماننے کے بجائے کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی ہی دنیا میں ہم مگن رہتے ہیں. تو اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ہمیں ہدایت نہیں ملتی. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ہم پوری توجہ سے اس کو سنیں، یہ نہ ہو کہ ہماری کانوں سے آواز ٹکرائے اور نکل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی منافقت کی جو 2 ٹائپس ہیں میں نے جو آپ کو بتائی ابھی. یہ اعتقادی منافق ہے کیونکہ ان کا اعتقاد ہی بگڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایمان لانے کے بعد پھر سے پھر گئے تو یہ اعتقادی منافق ہو گئے ہیں. اور دوسرے کون سے ہوتے ہیں، عملی منافق، وہ منافقت جو عمل سے ظاہر ہوتی ہے. اب یہ بتایا گیا ہے، دیکھیے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یعنی یہ دیکھیے اعتقادی منافقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب بھی بجلی کڑکتی ہے. بجلی کڑکنے سے کیا مراد ہے، یہاں پر کوئی اسلام کے ایسے احکام آتے ہیں جن میں انہیں قربانی کے لیے کہا جاتا ہے یا ان سے کہا جاتا ہے کہ نمازیں پڑھو، اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں کچھ دو. تو کیا ہوتا ہے، ان کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کے اوپر بجلی گر رہی ہے. اس طرح کے یہ احکام ان کو نظر آتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، جلدی سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. اس غلط فہمی میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، ہم نے تو سنا ہی نہیں، اگر ہم نے سنا ہی نہیں تو ہم عمل ہی نہیں کریں گے. اس طرح کیا ہوگا، وہ بچ جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمام چیزوں پر تو اللہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے زبردستی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہیں، حالانکہ ان کو حق بات پتہ ہے. تو انگلیاں ٹھوسنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم سامنے آنے کے بعد بھی کسی بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے ایز اے ایکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ بجلی ان کی چمک لے جاتی ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب روشنی نظر آتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں. چل پڑنے کا کیا مطلب ہے، جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ مال غنیمت آیا یا کوئی بھی فائدہ پہنچتا ہے اسلام کو یا پھر مسلمانوں کو کوئی بھی فائدہ دکھتا ہے ان کو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آ کے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو جیسے ہی روشنی کوئی آتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ احکام تو بہت آسان ہے، ہم کر سکتے ہیں، تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں کہ ہاں ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جیسے ہی کوئی مشکل کام آتا ہے سامنے کہ جو ان کے لیے مشکل ہے فالو کرنا اور ان کو لگتا ہے کہ وہ فالو نہیں کر پائیں گے، تو کیا کرتے ہیں وہ اس چیز میں کہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی وہ اس میں چلتے ہی نہیں ہیں، چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں اس میں آگے. تو یہ پرابلم ہے ان کی کہ اگر ان کو آسانی دکھتی ہے، اپنی مرضی کی آیات دکھتی ہیں تو وہ فالو کر لیں گے، اور اگر اپنی مرضی کی آیات نہیں ہے، جہاں ذرا سی قربانی دینی پڑی وہاں پر کیا کریں گے، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے. تو یہاں پر بھی کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یعنی جس طرح پہلے منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت سلب کر لی
یعنی ان کے نہ ماننے کی وجہ سے. تو کیا ہے ان لوگوں کا بھی ایسا ہے لذہبا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بصارت چھین لے. یہ کون ہے؟ عملی منافقت. کہ اگر یہ ان کے اندر ٹینڈنسی ہے کہ یہ تھوڑا بہت تو جیسے فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ آیات میں جو بتایا ہے کہ وہ منافقت جو اعتقادی منافق ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ماننے کے بعد بالکل پلٹ گئے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ بہت قربانیاں دینی پڑیں گی، ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ عملی منافقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ فالو کرا اور کچھ نہیں کیا. تو ان لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس چانس ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل بدلے یا یہ کوشش کریں ایکسیپٹ کرنے کی، اپنے خواہشات کے اگینسٹ جا کر اللہ کے حکم ماننے کی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے. تو ان کو دیکھنے کی سننے کی پاور اللہ تعالیٰ دے دے. تو جو لذہبہ آیا ہے نا، تو لذہبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت بالکل ان سے چھین لیتا، اللہ چاہتا تو. لیکن یہ ہے کہ ابھی چانسز ہیں، ان کو مل سکتی ہے. تو اس سچویشن میں جب ہم ڈاماڈول ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھ کر لیٹ گو کر دینا چاہیے کہ جو اللہ نے کہا ہے کر دو، کر گزرو. اب اس میں اچھا ہے یا برا ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے 110% ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے. اس لیے اس میں سوچنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جیسے وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم، میں اس کی مثال بارش کی طرح دیتا ہوں. یعنی اس کی مثال بالکل اس بارش کی طرح ہے کہ جو بارش اتنی تیز ہمارے اوپر گر رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں کچھ لوگ اس بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بارش اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، قبول ہی نہیں کرتے. جیسے آپ کا دل جو ہے بنجر زمین کی طرح ہے، آپ چاہیں تو اس میں بیج ڈال دیں، اس میں پیڑ کھڑا کر دیں، آپ چاہیں تو اس کو برباد کر دیں، ڈراٹس آ جائیں اس میں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے اپنے دل کی کاشتکاری کرنا. تو جب تیز بادل آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ بھی اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ ہم باہر دیکھتے ہیں طوفان آ رہا ہے، ایک دم کالے کالے بادل چھا جائیں گے تو ہمارا دل گھٹنے سا لگ جاتا ہے، دم سا ایسا ڈر سا لگ بیٹھتا ہے، ایک ماحول میں دہشت ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ چلے کہ آج سے آپ کو فار ایگزامپل آپ کو یہ ساری فضول رسومات جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں، بدعات ہوتے ہیں، یہ سب چھوڑنے ہیں. تو کیا ہوگا، ایک دم سے آپ کا دل مٹھی میں آ جائے گا کہ ارے کیسے چھوڑ سکتی ہوں میں، میری پوری سوسائٹی کر رہی ہے، میرے کزنس میرے ریلیٹیو سب کرتے ہیں، میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں. تو آپ ایک دم ڈر آپ کے دل میں آ جائے گا. اسی ڈر کو کور کیسے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس میں لائٹ بھی ہے، اس میں بارش بھی ہے، ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے، کیونکہ نیچرلی انکلائنڈ ہے ہمارا ہارٹ کہ ہم اللہ کی بات مانیں، ہم اپنی مرضی سے اس کو دوسری طرف ڈیویٹ کرتے ہیں. تو منافقوں کے دل میں بھی کیا ہے، صلاحیت ہے، لیکن ان کے دل میں بھی بادل آ جاتے ہیں. وہ بادل کیا ہوتے ہیں؟ خواہشات کے بادل ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کو ماحول بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے اور آپ کو یہ بتایا جائے اچانک سے کہ آپ کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو کیا ہوگا، ایک دم سے آپ کے دل پہ کالے کالے بادل چھا جائیں گے. وہ بادل ہوتے ہیں خواہشات کے، ہمارے مفادات کے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، یا ہم بعد میں جائیں گے، ہم آج نہیں کر رہے، آج ہم بزی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، ہدایت کو قبول کرنے میں پرابلم کریٹ کرتی ہیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو یہ کڑک ہے یہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کچھ کاموں سے چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پورا قرآن ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے. یعنی ہمیں کوئی بری عادت ہٹانی ہے اور اچھی عادت لانی ہے. تو ہمارا کیا عمل ہے اس کڑک کے ساتھ جو ہمیں قرآن دے رہا ہے؟ کیا ہم اس کڑک میں ڈر کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، یا ہم اس میں چلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپس لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے احکام آسان ہیں، بہت آسان ہے، لیکن بظاہر ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی دنیاوی زندگی میں بالکل غرق ہو چکے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل نظر آتے ہیں. تو اپنی مرضی جب ہوتی ہے ان کے لیے جو احکام آسان لگتے ہیں وہ ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، اس پہ چل پڑتے ہیں. جہاں مشکل آتی ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ عملی منافقت جو ہماری زندگیوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹیو کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں چیزیں کریں گے اور باقی سب چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق میں یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. کون کون سی دو باتیں؟ اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ.
کیونکہ دین کی سمجھ جس بندے کو آئے گی اس کا اخلاق چینج ہوگا ہی ہوگا. اور منافق جو ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اسے دین کی سمجھ نہ آئے. یا تو وہ برے اخلاق والا ہی ہوگا اور اگر اسے دین نہیں سمجھ میں آیا تو آٹومیٹکلی اس کے اخلاق برے ہوں گے. تو منافق کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کو لگے گا نا کہ فلاں بندہ تو بہت اچھا ہے لیکن وہ نان مسلم ہے تو اسے دین کی سمجھ نہیں ہے. تو اگر وہ بندہ دین کی سمجھ بھی رکھے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں تو وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. تو دین کی باتیں ان کے دل میں نہیں اترتی, ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ویسی ہی مثال ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ڈیزائرز پہ جا کے ہٹ کرتی ہیں برین میں, تو وہ ڈیزائرز اتنی اوور ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ باقی چیزوں کو سپریس کر دیتی ہیں. تو دین کا غلبہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اگر ہم عقل کا استعمال کریں گے اور ہماری عقل کیا کہتی ہے اللہ کی بات مانو, تو ڈیزائرز اپنے آپ سپریس ہونے لگ جائیں گی. اور یہی امپورٹنس ہے بیلنسنگ کی, کہ ہمیں بیلنس کرنا ہے کہ کب کس چیز کو اعتدال سے باہر نکل رہی ہے تو اس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ مانتے ہی نہیں ہیں اور ان کو اللہ کی طرف ہم دعوت دیں یا نہ دیں, کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو کچھ بھی بتائیں تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں, یا آپ کے نان بلیورز فرینڈز ہیں یا کوئی بھی ایسے آپ کی جانکاری میں ہیں تو ہم ان کو بتائیں نہ بتائیں ایک ہی برابر ہے, ہم تھک گئے ان کو بتاتے بتاتے, وہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کو بتانا چھوڑ دیں, کیا ہم رک جائیں, کیا کرنا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے کتاب پیش ہوتی ہے تو وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ بندے مومن بن جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں, اور یہ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں ہمیں کہ ان کے چانسز بھی کم ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی. لیکن ہمیں گیو اپ نہیں کرنا, ہم کو ان تک بات پہنچاتے رہنی ہے. کیونکہ تیسری کیٹیگری کے لوگ کیا ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ ہاں آج مشکل ہے, لیکن آپ نے ان کے دل میں بات چھوڑ دی, ان کے کانوں میں آواز چلی گئی. اب اللہ کے حکم سے کبھی ایسا موقع آتا ہے جہاں ان کو وہ بات یاد آ جاتی ہے اور انہوں نے اس پہ عمل کر لیا, تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ہدایت کے راستے کھول دے, ان کے لیے چانسز ہیں. اسی لیے ہم کسی کو کسی ایک اس کے اندر نہیں رکھ سکتے, گروپ کے اندر, کہ ان لوگوں کو نہیں بتانا, ان کو بتانا ہے. آپ سب کو بتائیں. جو بندے فالو کرنے والے ہیں ان کے ایمان میں تازگی ہوگی, جو بندے بالکل نہیں فالو کرتے آپ کم سے کم ان پہ حجت تمام کر دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیات ہیں, یہ حکم ہے ان کے. اور کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ایکسیپٹ کر لیں گے آج نہیں تو کل, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا. تو یہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہیں لیکن ہمیں ان کو کرنا پسند ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہے. چاہے کتنا بھی ناپسندیدہ ہو کوئی کام, اللہ نے اس کو منع کیا ہے, اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے, تو ہمیں اس کو کرنا ہے. اسی طرح سے عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور متقین کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے, اور کافر عذاب میں جانے والے ہیں. اور یہ منافق جن کے بارے میں ہم نے آج آیات پڑھی ہیں, اور ان منافقت کا ٹاپک آج کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ. ان کے بارے میں اگر وہ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو عذاب علیم کہا گیا ہے کہ ان کو بہت دردناک عذاب ملے گا. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو واپس ریٹرن ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیات سن کے لبیک کہہ دیتے ہیں, اور وہ اس سفر پہ نکل جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک ہم کو لے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر پہ چلنے کی اور اپنے آپ تک, اپنی ذات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.